فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کے معنی یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں دونوں چیزیں ڈال دی ہیں، فجور یعنی گناہ کی بھی اور تقوی کی بھی، دونوں قسم کی۔ اب جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں کے راستے میں۔ دل میں خواہش ہو رہی ہے، ایک طرف سے اذان کی آواز آ رہی ہے اور مسجد کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف نیند آ رہی ہے اور نیند کی لذت محسوس ہو رہی ہے، اور طبیعت نہیں چاہ رہی کہ میں آرام دہ بستر چھوڑ کر اور نیند کو چھوڑ کر میں نماز کے لیے جاؤں۔ اب یہ نفسانی خواہش ہے جو روک رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم عام طور سے اس کو شیطان کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، شیطان نے بہکا دیا، تو ہمیشہ شیطانی کے بہکانے سے آدمی غلطی کی طرف نہیں جاتا۔ ایک بہت بڑا شیطان انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نفسانی خواہشات۔ فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر، کسی نے کہا ہے، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ جب شیطان سے یہ کہا جائے گا، وہاں جا کے لوگ لعنت مرامت کریں گے شیطان کو کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا، تمہاری وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تو وہ جواب دے گا اور بڑا معقول جواب دے گا کہ میں نے کوئی مجبور کیا تھا تمہیں؟ بھائی میں نے تمہیں زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ تمہاری ایک توجہ اس طرف دلائی تھی کہ بھئی یہ کام کر لو گناہ کا، مجبور تو نہیں کیا تھا میں نے کہ میں نے تمہیں زبردستی کر کے تم سے گناہ کرایا ہو۔ قرآن شریف کریم میں ہے کہ وہ جواب یہ دے گا اور بڑا معقول جواب ہوگا۔ وہ اس کا کام تو بہکانا ہی ہے نا۔ بہکانے کے معنی کیا ہے؟ کہا کہ بھئی یہ گناہ کر لو، ارے یار بڑا اچھا موقع ہے، کر لے، یہ گناہ کر لے، مگر کرے گا تو خود ہی اس نے زبردستی تمہارا گردن پکڑ کے گناہ میں نہیں ڈال دیا۔ اس نے اگر زبردستی ہوتی تو اللہ میں اس کے اوپر گناہ بھی نہ دیتے۔ اس نے زبردستی نہیں کی، اس نے صرف راستہ دکھایا۔ تو راستہ انبیاء کرام نے بھی دکھایا تھا تمہیں، انبیاء کرام نے بھی دکھایا تھا، انبیاء کرام کے وارثوں نے بھی دکھایا تھا کہ بھئی یہ راستہ ہے جنت کی طرف جانے والا۔ اب تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق شیطان کی بات مان لی اور انبیاء کرام کی بات چھوڑ دی۔ تو اس واسطے مجبوری اس نے نہیں کی، شیطان مجبور نہیں کرتا کسی کو غلط کام کے اوپر۔ مجبور اگر کرتا ہے، جو غلط کام میں ڈالتا ہے، وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں کہ وہ کہے گا شیطان یہ کہے گا کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو کہ میں نے تمہیں زبردستی کر دی تمہارے اوپر، ولوموا انفسکم، خود اپنے اوپر ملامت کرو کہ میں نے ایک تمہیں تجویز ہی دی تھی، وہ بیچارہ تجویز ہی دیتا ہے وہ کہ یہ کام کر لو، مزہ آئے گا تمہیں اس میں، وہ یہ تجویز دیتا ہے، زبردستی نہیں کرتا۔ آپ اس کا استقبال کر کے اور اس کو چوم چاٹ کر اس کی تجویز پر نہ عمل کیوں کرتے ہو؟ اس واسطے کہ تمہارے نفسانی خواہش کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے وہ، اس واسطے تم اس کی بات مان لیتے ہو اور آگے جھک جاتے ہو اور کر گزرتے ہو۔ تو شیطان تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش پیدا کی ہے، اور آزمائش پیدا کی ہے انسان کے لیے، لیکن آزمائش ہے وہ کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں تم زبردستی کر کے کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ یا کسی اپنے واجب کو چھوڑ دو۔ یہ تو تمہارا نفس ہے جو اس طرف لے کے جاتا ہے۔ لہذا شیطان سے زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ نفس ہے۔ شیطان اتنی خطرناک نہیں ہے، وہ شیطان جو ہے قرآن کریم میں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی کرا لے تم سے کوئی، اس کا بس راستہ دکھائے گا تمہیں اور للچائے گا، لالچ دے گا، ولا امنینکم ولا امرنکم، یہی کرے گا نا کہ بھئی تمہیں ایک تو آرزویں بتائے گا کہ تو یہ کرو گے تو بڑا مزہ آئے گا، کر لو، اور لأمرنکم، اور میں تم کو تاکید بھی کروں گا ضرور کرو یہ کام، لیکن مجبور کوئی نہیں کرتا۔ اب جو کرتے ہو وہ اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کرتے ہو۔ درس قرآن.com
www.darsequran.com